یہ ہم انقلاب کی کامیابی، انقلاب کی موفقیت میں عوامل گن سکتے ہیں، سیاسی، اقتصادی، سماجی، معاشرتی، تعلیمی، ثقافتی اور بہت سارے عالمی مختلف عوامل مختلف پہلوؤں سے اہل فکر و نظر بیان کرتے ہیں۔ خود امام نے کیا فرمایا کہ یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا، کس طرح سے کامیاب ہوا؟ امام جب پیرس سے جہاز میں بیٹھ کر تہران آ رہے تھے 1 فروری کو، 1 فروری 1979، اور ایران کے اندر آخری شہنشاہی کابینہ حکومت تھی، شاہ پور بختیار وزیر اعظم تھا، شاہ بھاگ چکا تھا، ملک چھوڑ کے جا چکا تھا، لیکن وزیر اعظم اور باقی فوج ان کے پاس تھی۔ انہوں نے ملک کے اندر کرفیو لگا دیا اور حکم یہ تھا کہ سب کو جو بھی باہر آئے گولی مار دو، اور گولی ماری انہوں نے۔ امام نے جب اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں تہران، تو انہوں نے پورے ملک کی جو فضائی سروس تھی اس کو سیل کر دیا کہ کوئی جہاز ایران کی فضائی حدود میں داخل نہ ہو، وارننگ دے دی، جو بھی داخل ہوگا ہم اسے گرا دیں گے۔ پوری دنیا کی ایئر لائنیں انہوں نے سفر اپنے معطل کر دیے، صرف ایک جہاز اس کرفیو میں، فضائی کرفیو میں ایک جہاز پیرس سے اڑا، فرانس ایئر لائن کا، اور وہ تہران کی حدود میں داخل ہوا۔ امام کے ہمراہ بہت سارے رپورٹرز تھے، میڈیا رپورٹرز تھے، اخباری نمائندے تھے۔ ان اخباری نمائندوں میں سے ایک معروف فگارو روزنامہ ہے فرانس کا، عالمی شہرت یافتہ فتنہ گر قسم کا اخبار ہے، اس کا نہیں اور ہے ظاہراً، میرے خیال میں فگارو نہیں، تردید آ گئی میرے ذہن میں، ممکن ہے روزنامے کا نام کچھ اور ہو۔ اس کا رپورٹر امام کے ساتھ جہاز میں شامل تھا، چند اور بھی رپورٹرز تھے میڈیا کے، مغربی بھی اور ایرانی بھی، مشرقی بھی۔ وہ آیا، اس نے تقاضا کیا کہ میں جہاز میں بیٹھے ہوئے اب تہران کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں، پائلٹ نے اعلان کیا کہ تہران کی حدود شروع ہونے والی ہیں ایران کی۔ اس سے پہلے اس نے امام سے جہاز پہ پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ جہاز ایران میں اتر جائے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، مجھے معلوم نہیں اترے گا یا نہیں اترے گا۔ آپ تہران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا معلوم نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا۔ کہا کہ آپ ایران اگر پہنچ گئے تو آپ اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا معلوم نہیں، جاؤں گا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جو بھی بات پوچھتا تھا امام اس کو کہتے معلوم نہیں مجھے کیا ہوگا۔ تو حیرت سے کہتا ہے کہ پوری دنیا کو آپ نے جگایا ہوا ہے، مضطرب کیا ہوا ہے، ساری دنیا، وہ یاد ہوگا جن کی زندگی عمریں اتنی ہیں کہ اس وقت کے حالات ان کے ذہنوں میں ہیں۔ پوری دنیا میں ایک عجیب حالت تھی، ایک انوکھا واقعہ تھا کہ یہ جہاز ایران میں جائے گا تو کیا ہوگا، اسے اڑا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، یہ اترے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ شرق و غرب، پاکستان سمیت ساری دنیا الرٹ ہے۔ تو یہ رپورٹر کہتا ہے کہ عجیب ہے یہ آدمی کہ جیسے پوری دنیا کو ایک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے، ایک پوری ملت سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس رہبر کی آواز پر، اس کی دعوت پر سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں جو بات پوچھتا ہوں یہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے ترجمان کی مدد سے امام سے یہ اعتراضی قسم کا اعتراض آمیز سوال کیا کہ آپ عجیب ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور پھر بھی اتنا کچھ کر دیا ہے آپ نے۔ تو امام نے فرمایا کہ تو جو کچھ پوچھ رہا ہے وہ میرے کام نہیں ہے، تو اللہ کے کام مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اللہ سے پوچھ کیا ہوگا، مجھے کیا پتا، تو میرے کام پوچھ، میں تجھے بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے کام مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جہاز تہران میں اترے گا یا نہیں، میں نے تو نہیں پہنچانا، اللہ نے پہنچانا ہے۔
میں اس سرزمین پر اتر سکوں گا یا نہیں، یہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ آیا حکومت، یہ طاغوت کی حکومت ختم ہو جائے گی یا نہیں، یہ اللہ نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ اور میں اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، یہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ تو سوال تو تیرے اللہ کے کام کے بارے میں تھے، فعل کے بارے میں پوچھ، تو مجھ سے رہا ہے، تو مجھ سے پوچھ میرا کام کہ آیا میں کہ راستے میں ڈر تو نہیں جاؤں گا، میں راستے سے کہ مڑ تو نہیں جاؤں گا، میں کہ موت کو دیکھ کر گھبرا تو نہیں جاؤں گا۔ میں تجھے کہتا ہوں نہیں ہوگا ایسا۔ بلکہ ایک اور رپورٹر قریب آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ ابھی تہران کی حدود میں داخل ہونے والا ہے، جہاں سے آگے اب کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ تو آ کر اس بوڑھے انقلابی کو، امام وہ 75-78 سال کی عمر میں تھے، قریب آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ کیا حالت ہے اس وقت، کیا احساس ہے آپ کا اس وقت جو آپ جا رہے ہیں؟ یعنی یا خوف طاری ہوگا یا خوشی ہوگی۔ عموماً دنیاوی لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں کس حالت میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کس حالت میں، اندر کیا احساس ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بالکل۔ کون ہے؟ نفس مطمئنہ، جسے اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں، یہ میں نے ایک واسطے سے بات سنی ہے، ایک بیچ میں راوی ایک ہے جس نے یہ نقل کیا یہ واقعہ، اور مستند ہے وہ شخصیت باوثوق آدمی سے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ جب امام آئے، انقلاب کامیاب ہوا، تو پہلے ارادہ کیا قم میں قیام کا، کہ میں قم میں رہوں گا۔ اور قم میں چند دن رہنے کے بعد امام کی طبیعت بگڑی، اور قم کی آب و ہوا گرم ہے، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ راس نہ آئی امام کو، طبیعت اس طرح بگڑ گئی، تو ڈاکٹروں نے پھر منتقل کیا تہران کے نواح میں، مضافات میں، گاؤں کے اندر، جماران میں، دیہات ہے، گاؤں ہے، وہاں پر 2-3 مرلے کے مکان میں امام نے باقی 10 سال وہاں زندگی بسر کی۔ زیادہ سے زیادہ 3 مرلے کا گھر ہوگا، 5 مرلے کا بھی نہیں ہے۔ 3 مرلے کے گھر سے بیٹھ کر طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اس شخص نے۔ ایسے ہو سکتا ہے عزیز من، 3 مرلے کے گھر میں بیٹھ کر کرملن کو لرزایا جا سکتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کو لرزایا جا سکتا ہے، اس میں زلزلہ برپا کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب محلوں میں نہیں، یہ 3 مرلے میں رہنے والا جب اس کا بھروسہ خدا پر ہو۔ امام کے ایک طالب علمی کے زمانے کے ساتھی قم میں تھے، اور پھر وہ زیادہ انقلابی نہیں بنے، امام کے کلاس فیلو تھے، اور اپنا علمی سفر جاری رکھا۔ انقلاب میں امام کے ساتھ زیادہ عملی تعاون نہیں کیا۔ انقلاب کے بعد جب امام قم تشریف لے آئے، تو کسی ایک ملاقات میں ان سے ملاقات ہوئی، اپنے طالب علمی کے زمانے کے ساتھی سے۔ جب امام نے تحریک شروع کی تھی، نہضت شروع کی تھی، اس وقت یہ ساتھ تھے امام کے، بعد میں جدا ہو گئے، پھر بڑے عرصے بعد دونوں دوست ملے۔ امام نے یاد دلایا، انہوں نے یاد دلائی طالب علمی کی باتیں، امام نے ان کو یاد دلائی، انہوں نے امام کو یاد دلائی کہ ہاں اس وقت آپ یوں کہتے تھے، ہم ایسے کہتے تھے۔ تبادلہ ہوا، تو امام نے ان سے پوچھا کہ یاد ہے آپ کو، اپنے ساتھی طالب علمی کے زمانے کے دوست سے پوچھا کہ یاد ہے آپ کو، ایک دن میں کہتا تھا نا کہ انشاءاللہ میں انہی لوگوں کی مدد سے اس حکومت کو سرنگون کر دوں گا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے فوراً کہا مجھے یاد ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے تعریف بھی کی اور تشکر بھی کی، اور ایسا ہی ہوا، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی اور یہ حکومت گر گئی۔ امام نے فرمایا نہ، میں اس لیے یہ نہیں تجھے پوچھ رہا یا بتا رہا، بلکہ اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس دن جو بات میرے منہ سے نکلی، اس کی مجھے پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، وہ بات جو اس وقت کی تھی آپ سے۔ اگر وہ نہ کرتا، وہ بات آج جو بات کر رہا ہوں یہ اس وقت کرتا، تو مجھے اتنی سختیاں نہ جھیلنی پڑتی۔ کہا وہ کون سی بات تھی؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں لوگوں کی مدد سے اس حکومت کو ختم کر دوں گا، اس وجہ سے مجھے جیل بھی جانا پڑا، جلا وطن بھی ہونا پڑا، شہید بھی دینے پڑے۔ اگر اسی دن میں کہہ دیتا کہ میں اللہ کی مدد سے، اللہ کے بھروسے سے اس حکومت کا خاتمہ کر دوں گا،
تو شاید اتنا طولانی مبارزہ نہ کرنا پڑتا. یہ بات، اس کی گواہی کے لیے میں تجھے شاہد بنا رہا ہوں کہ ایک دن میں نے کہا تھا لوگوں کی مدد سے. عزیزان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے بھرپور امام کا ساتھ دیا اور اطاعت کی اپنے رہبر کی، لیکن یہ اطاعت بھی اللہ کی مدد سے ہوئی. لوگوں کا رخ بھی اللہ نے امام کی طرف موڑا. آپ نے سنا ابھی ہمارے مہمان گرامی فرما کر گئے ہیں، اور درست ہے کہ امام نے ایک دن بھی اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا. امام جب اپنے فتاوی، شیعہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں، مرجعیت جس کو کہتے ہیں، مرجع تقلید، صاحب فتویٰ بنتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی ایک کتاب فتاویٰ کی پرنٹ کرتے ہیں. امام جب مرجعیت کے مقام پہ فائز ہوئے اور فتویٰ دینے کی اتھارٹی لوگ اس وقت حاصل ہوئی، تو لوگوں نے آ کے تقاضا کیا کہ آپ اپنے فتویٰ کی کتاب توضیح المسائل چھپوائیے تاکہ آپ کے مقلدین اس سے آپ کے پیروی کر سکیں. امام نے فرمایا کہ مجھے تو فتویٰ کی کتاب چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہے تو وہ خود چھاپ لے، اپنے پیسے سے میرے فتویٰ کی کتاب چھاپ لے. ایک پاکستانی عالم جو مرحوم ہو گئے، اس وقت نجف میں تھے، اور ظاہر علماء کرتے ہیں خدمت، علمی خدمت کے طور پر بھی اور ضرورت کی وجہ سے بھی، کہ کسی کی کتاب کا ترجمہ کر دیا، کوئی معاوضہ مل گیا ان سے. ان کے امام کے پاس گئے، کہا کہ میں آپ کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ لگتا مجھے تو درس پڑھنے والا ہے، کوئی اور اچھا کام کر، میری کتاب کا ترجمہ تجھے کیا مل دے گا تجھے. اس حد تک جو انسان بیزار ہو اپنی ترویج سے، اپنی پروموشن سے اور اپنی شخصیت پیش کرنے سے، اس کی طرف لوگوں کا رخ خدا ہی موڑ سکتا ہے. جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو، اللہ لوگوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. لیکن جس نے اپنا رخ لوگوں کی طرف کر دیا ہو، خدا لوگوں کا رخ اس سے موڑ دیتا ہے. اللہ موڑ دیتا ہے رخ اس سے. لوگ آئے میدان میں، لیکن یہ وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ تھا. 40 سال انقلاب کے وقوع بھی انقلاب کا ایک معجزہ سے کم نہیں تھا، لیکن 40 سال اور ہر دن انقلاب کا، ہر دن انقلاب کا دشمنوں کے نرغے میں گزرا، بحرانوں میں گزرا.